میں جہاں پہ گیا ہوں نا، لوگ ایک ہی بات پوچھتے ہیں کہ عمران خان باہر کب آئے گا، کہ عمران خان باہر کب آئے گا، اور انہوں نے امید صرف عمران خان سے لگائی ہوئی ہے۔ یہ لگ بھگ 1 کروڑ سے زیادہ اوورسیز پاکستانی ہے جو پوری دنیا میں ہے۔ یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ ایک ملک بنتا ہے اتنے لوگوں کا، اور یہ 1 کروڑ سے زائد پاکستانی پوری طاقت سے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ آٹے میں نمک کے برابر بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ہو سکتے ہیں، یہ سب کے ملا کے 5% بھی نہیں ہوں گے۔ پاکستان میں عمران خان کی جتنی مقبولیت ہے اوورسیز پاکستانیوں میں اس سے بہت زیادہ مقبولیت ہے، اور لوگ عمران خان کو اپنے مسیحا کے طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو اس گرداب سے نکال سکتا ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں تو پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں 90% جو اس وقت صورتحال ہے، اگر عمران خان کے معاملات یا جو پولیٹیکل استحکام پاکستان میں آ جائے وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے تو معاملہ بہتری کی طرف چل پڑے گا۔ لیکن نہیں، اسٹیبلشمنٹ نے بھی اور تجربے کرنے تو کر لے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر دیا، عورتوں کو کبھی سڑکوں کے اوپر گھسیٹتے ہیں، کبھی خواتین کو گرفتار کر لیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ عدت جیسے گھٹیا اور بیہودہ کیسز بنا دیتے ہیں۔ اب یہ جس قسم کا انہوں نے گند مارا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، یہ وہ پھیلائی ہوئی نفرت ہے۔ ایک دن ہم سارے اس نفرت کی آگ میں جلیں، اس سے بہتر ہے اس آگ کو بجھایا جائے، اور یہ کام جو اسٹیبلشمنٹ گند مار رہی ہے پاکستان میں یا جو نفرت پھیلا رہی ہے، یہ اس کو رکنا پڑے گا، اس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ لیکن پھر احتجاج شروع ہو گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ لوگ یہ بار بار کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان میں کچھ نہیں ہونا، اور اس میں کچھ ہمارے جو دانشور ہیں جو بددیانتی کرتے ہیں، انہیں یہ بددیانتی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بار بار کہتے ہیں پاکستانی کچھ نہیں کر سکتے، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، عمران خان کو جو ہے وہ بھی فوجی بوٹ کے تسمے کے ساتھ لٹک جانا چاہیے، یہ یہاں پہ دانشور کہتے ہیں۔ جیسے نواز شریف صاحب نے فوجی بوٹ کا سہارا لیا، جیسے زرداری صاحب نے جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیا، بلاول، باقی سارے مریم، سارے جو کرتے رہے ہیں، تو جو پاکستان کے دانشور ہے وہ کہتے ہیں عمران خان بھی وہی کرے۔ لیکن عمران خان نے رستہ ڈیفرنٹ لیا اس دفعہ۔ عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ان کی پہلے دن سے سیاست بڑی شاندار ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، اور عمران خان صاحب نے اپنی غلطیاں خود مانی ہیں اور کسی نے نہیں مانی، اور ان غلطیوں سے سیکھ کر اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں اس طرح نہیں ملک چلنے دوں گا جیسے یہ لوگ ہمیشہ سے زیادتی کرتے آئے۔ پاکستان کے اندر فسادیت چل رہی ہے، حسینہ واجد نے بھی سارے سیاسی مخالفین کو جیلوں کے اندر بند کیا ہوا تھا، آج عمران خان صاحب جو ہیں انہیں قید تنہائی میں ڈال دیا گیا، اور پریکٹیکلی یہ ہو گیا۔ دیکھیں، اس سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اکتوبر کے اینڈ میں اور نومبر کے مہینے میں پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ عمران خان صاحب پبلک سے بات کرتے رہیں، اور یہ انہیں پریشانی کا باعث بنتا ہے کیونکہ وہ اندر سے ایک بڑا سخت سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جب تک کہ ایکسٹینشن کے معاملات اور باقی معاملات جو آرمی چیف کے ہیں وہ مکمل طور پہ حل نہیں ہو جاتے، تب تک عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں بھی ڈالا جا سکتا ہے، اور اب وہی ہوا۔ لگاتار عمران خان صاحب سے ملنے کی ان کی فیملی کوشش کر رہی ہے، ان کے لوگ کوشش کر رہے ہیں، وکلاء کوشش کر رہے ہیں، جو عمران خان صاحب کی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے لوگ کوشش کر رہے ہیں، سہیل آفریدی ہر دفعہ جاتا ہے، لیکن ملاقات عمران خان صاحب کی نہیں کروائی جا رہی، انہیں ایک قید تنہائی میں عملی طور پہ ڈال دیا گیا ہے۔ جتنا خطرہ تھا، جو بات ہم کر رہے تھے، وہی عمران خان صاحب کے ساتھ کی گئی ہے۔ اب ناظرین، اس وقت ایک میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا، انصار عباسی صاحب نے لکھا، جو لکھتے ہیں وہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں۔ آج کل انصار عباسی صاحب جو ہیں وہ ایک وہ کام کر رہے ہیں جو اس سے پہلے ہمارے کچھ اور دوست کرتے تھے، پھر کچھ اور دوست کرتے تھے، ڈاکیا کا کام ہی کر رہے ہیں ایک طرح سے۔ وہ جو اسٹیبلشمنٹ انہیں بتاتی ہے وہ لا کے دے دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جناب اب یہ والا ظلم ہونے لگا ہے۔ جب وہ ظلم ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں دیکھا میں نے پہلے نہیں کہا تھا یہ والا ظلم ہوگا۔ اور ہر دفعہ یہ لوگ کہتے ہیں، سہیل وڑائچ صاحب یا انصار عباسی صاحب سینئر لوگ ہیں، میں کیا کہوں ان کو، یہ ہر دفعہ کہتے ہیں جناب کہ جو مظلوم ہے اس کو چاہیے وہ چیخنا چلانا بند کر دے اور چپ کر کے مار کھائے، اور جو ظالم ہے اس کو یہ کچھ نہیں کہتے ہر دفعہ۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جی فوج کے خلاف اپنی نفرت پر قابو پاؤ، اپنی سیاست کے لیے فوج کو مت نشانہ بناؤ۔ یہ انصار عباسی صاحب نے لکھا پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل سوشل میڈیا کو۔ تو انصار عباسی صاحب، میں آپ سے عرض کروں، یہ تو آپ نے بہت باریک کام کر دیا۔ آپ لاکھوں کی تعداد میں ایک مسلح فوج ہے، ایک مسلح ادارہ ہے، آپ اسے اکسا رہے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی غیر مسلح اور پرامن سیاسی جماعت کے خلاف۔ یہ کیسا آپ نے خطرناک کام کر دیا۔
جن کے پاس ٹینک ہیں، جن کے پاس بندوقیں ہیں، جن کے پاس پسٹلز ہیں، جن کے پاس راکٹ لانچرز ہیں، جن کے پاس مارٹر گولے ہیں، جن کے پاس دنیا کا جدید ترین ہتھیار ہے، جن کے پاس اتنی طاقتور فوج کو آپ نہتے اور معصوم پاکستانیوں کے خلاف، اور ان پاکستانیوں کے خلاف جن کی تعداد سب سے زیادہ ہے پاکستان میں، جن کے پاس پاکستان کا مینڈیٹ ہے، آپ اتنی زبردست فوج کو نہتے پاکستانیوں کے خلاف اکسا رہے ہیں. کتنی غلط حرکت کی سر آپ نے. عمران خان تو اپنے منہ سے کہتا ہے کہ ملک بھی میرا، فوج بھی میری. وہ تو یہ کہتا ہے جو گھٹیا استعمال کیا جاتا ہے فوج کا پاکستانی سیاست میں، یہ بند کیا جائے. اور یہ اب سے نہیں، کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے. عمران خان کے دور میں بھی ہو رہا تھا. مطالبہ تو سنیں آپ. عمران خان فوج کو گالی نہیں دیتا، جو پی ٹی آئی آفیشل ہے وہ بھی فوج کو گالی نہیں دیتی، کوئی گالی نہیں دیتا، فوج کو نشانہ نہیں بناتا. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو سیاست میں مداخلت کر رہی ہے وہ نہ کرے. فوج کو اپنی گھٹیا سیاست کے لیے استعمال کرنا بند کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے چند لوگ یہ بند کر دیں. بس یہ مطالبہ ہے اور یہ بات کرتے ہیں سب کہ فائدہ ہو جاتا ہے عاصم منیر صاحب کا، شہباز شریف کا، آصف زرداری کا اور چند سیاستدانوں کا اور چند بڑے بڑے لوگوں کا، اور نقصان ہو جاتا ہے فوج کا کیونکہ استعمال فوج کو کیا جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ کنڈیم کریں کہ فوج کا سیاسی مقصد کے لیے غلط استعمال کیا جا رہا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک نہتی پولیٹیکل پارٹی کو کہ تم فوج کو نشانہ بنانا بند کرو تاکہ فوج کے اندر نفرت پیدا ہو اور وہ ہتھیار اس پارٹی کے خلاف استعمال ہو. ایسے ہی آپ لوگوں نے نفرت پھیلائی تو اس سے پہلے 26 نومبر ہو گیا تھا. ایسے ہی آپ لوگوں نے نفرت پھیلائی تو اس سے پہلے 9 مئی ہو گیا تھا. تو نفرت پھیلانا اور یہ باریک واردات ڈالنا بند کریں. فوج کے مالک پاکستانی ہے اور پاکستانیوں کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے. فوج عوام کے اندر سے نکل کے بنی ہے، عوام فوج کے اندر سے نکل کر نہیں بنی. یہ کہیں اور سے کسی اور ملک سے اٹھ کر نہیں آ گئے. ہمارے بچے ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں جو جا کے فوج کے اندر ڈیوٹی کر رہے ہیں. ہم ان کو غلط استعمال نہیں ہونے دینا چاہتے، یہ پورا پاکستان کہہ رہا ہے اور عمران خان بھی یہی کہہ رہا ہے. تو آپ یہ صرف پی ایم ایل این کو فائدہ دینے کے لیے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ جو آج کل بینیفیشری ہیں اس سارے کھیل کے، ان کو میں نے نام لیے ان کو فائدہ دینے کے لیے آپ فوج کو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف یہ بیانیہ بنا رہے ہیں. آپ اس کا دیکھیں، عمران خان اپنے منہ سے کہتا ہے، کل شاید کوئی کہنے والا بھی نہ ملے اور شاید اگر کوئی کہے تو لوگ اس کی بات بھی نہ مانیں. جب عمران خان کہتا ہے ملک بھی میرا، فوج بھی میری، لوگ سنتے ہیں اس کی بات. اور آپ دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں ایک ادارے کو بھی اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو بھی. یہ کاروائی ڈل رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا. اس ملک سے ظلمت کے سائے ختم کرنے کے لیے ہم سب کو اپنے حصے کی قربانی دینا ہوگی. یہ عمران خان صاحب نے بات چیت کی ہے. عمران خان صاحب کا یہ جو پورا سٹیٹمنٹ ہے اس میں بار بار وہ بتا رہے ہیں کہ ملٹری کا کرنل ہے جو کنٹرول کرتا ہے عدلیہ کو، فیصلے کس طرح ہوتے ہیں، ملاقاتیں کیسے ہوتی ہے، جیل کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، انتظامیہ کو کیسے کنٹرول کیا جا رہا ہے اور ججز کو کیا رول پلے کرنا ہے. پھر اینڈ میں انہوں نے کارکنوں کو جو کہا، تو یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی کوئی کسی قسم کی ڈیل نہیں ہو رہی.